بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگان دین، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ بہت زیادہ خیر کے معاملے فرمائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکتوں اور آپ کی رحمتوں کی وجہ سے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے دیگر امتوں سے زیادہ امتیاز مقام دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہو گئی، وہ بھی بھول سے ہو گئی، جان بوجھ کر نہیں۔ ایک غلطی بھول سے ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتار دیا اور ان کی پوشاک جو جنتی لباس تھا وہ بھی اتار دیا۔ تو ایک غلطی آدم علیہ السلام سے بھول کے طرف سے ہوئی، وہ 300 سال تک اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ 300 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اگر اس امت کا کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو فوراً معاف کر دیتے ہیں، اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ رات کی تنہائی کے اندر لباس اتار کر بھی گناہ کرتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو لباس پہنا دیتے ہیں۔ کوئی چھپ کر گناہ کرتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے زبان سے اس کی تعریفیں کروا دیتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے پہلی امت اگر گناہ کر لے تو ان کا گناہ دروازے پر لکھا آتا، فلاں بندے نے یہ گناہ کیا ہے۔ لیکن یہ امت گناہ بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ روزی کو بند نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ رسوا اور ذلیل نہیں کرتے ہیں، بلکہ اگر بندہ معاف کرتا ہے، اگر بندہ معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ پہلی امت اگر کوئی ناپاک چیز پیشاب ہے، پاخانہ ہے، منی ہے، اگر کپڑے پر لگ جائے تو پھر دوبارہ وہ کپڑا استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر بدن کے چمڑی پر لگ جائے تو چمڑی کا نکالنا ضروری تھا، لیکن اگر اس امت کے ساتھ میں ایسے ناپاکی کا معاملہ پیش آ گیا تو 3 مرتبہ دھو لو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ پہلی امت جس عضو سے گناہ کرتی ہے اگر وہ توبہ مانگنا چاہے، کرنا چاہے، تو جب تک وہ عضو کو کاٹ نہ ڈالے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی۔ لیکن یہ امت گناہ بھی کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے
تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اور تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جنہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا، بچھڑے کو معبود بنا لیا، اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کو اپنا خدا سمجھا تھا، ہم آسمان سے بادل کو بھیجتے ہیں جو دن میں تمہارے اوپر اندھیرا کرے گا، دن میں تمہارے اوپر اندھیرا کرے گا، اور جن لوگوں نے بچھڑے کو خدا سمجھا ہے وہ لوگ تیار ہو جاؤ اپنی گردنیں کٹانے کے لیے۔ جن لوگوں نے بچھڑے کو خدا نہیں مانا ہے وہ چھوریاں ہاتھ میں لو اور ان کی گردنیں کاٹنا شروع کرو، تب جا کر اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کریں گا۔ اور یہ ہوا ہے۔ کتنی سخت بات ہے کہ بچھڑی کی پرستش کی، توبہ قبول نہیں جب تک تم اپنی گردن نہ کٹا ڈالو۔ اور یہ امت 100 سال تک بھی اگر کوئی شرک کرتا ہے، کوئی کفر کرتا ہے، 100 سال تک بھی خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو مانتا ہے، لیکن سچے پکے دل سے اگر توبہ کر کے مسلمان بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اندازہ کرو کہاں بچھڑے کی پرستش کرنے والے گردن کٹانا پڑیں گی، اور یہاں پر معاملہ بالکل الگ۔ 100 سال تک پوجا کرنے والا سچی پکی توبہ کرتا ہے، مسلمان بنتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو ایسے معاف کرتے ہیں جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ پہلی امت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے احکام کے خلاف نہیں چلنا، ہماری نافرمانی نہیں کرنا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی، اے اللہ میری امت کی شکلیں مت بدلنا، میری امت کی شکلیں مت بدلنا۔ جیسے بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا کہ ہفتے کے روز مچھلی مت پکڑنا، مچھلی پکڑ لی، قرآن کریم انہی کے بارے میں کہتا ہے کونوا قردۃ خاسئین کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم کہ ہفتے کے روز مچھلی مت پکڑنا پکڑ لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ تفسیر میں لکھا ہے وہ انسان مکمل بندر بن گئے، 3 دن تک زندہ رہے، بعد میں سب مر گئے، وہ اللہ کے عذاب میں پکڑے گئے اور مر کے جہنم کے اندر چلے گئے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے دعا فرمائی اے اللہ میری امت کے شکلیں مت بدلنا۔ اگر آپ دعا نہیں کرتے تو نہ جانے کتنے لوگ آپ کو شکلیں بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہر صبح آپ سننے کو ملتا فلاں بندے کی شکل بندر کی بن گئی، فلاں بندے کی شکل خنزیر کی بن گئی۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کا صدقہ ہے، یہ امت شکلیں بدلنے سے محفوظ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی اے اللہ میری امت کو ایک دم ہلاک مت کرنا، جیسے تو نے قوم نوح کو ہلاک کیا تھا ایسے میری امت کو نافرمانی پر ایک دم ہلاک مت کرنا۔ آپ کی دعا کو اللہ نے قبول کیا۔ پھر آپ کے داڑھی مبارک میں کچھ بال سفید ہوئے، داڑھی مبارک کے اندر کچھ بال سفید ہوئے۔ صحابہ نے کہا حضرت آپ کے بال سفید ہوئے، آپ نے کہا
مجھے قرآن کریم کی سورہ ہود نے بڑھا کر دیا ہے۔ سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوموں کے عذاب کو بیان کیا ہے کہ ہم نے قوم نوح کو کیسے ہلاک کیا، ہم نے قوم سمود کو کیسے ہلاک کیا، ہم نے قوم عاد کو کیسے ہلاک کیا، ہم نے قوم شعیب کو کیسے ہلاک کیا، ہم نے قوم لوط کو کیسے ہلاک کیا۔ یہ سارا تذکرہ سورہ ہود کے اندر موجود ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قوم ہود، سورہ ہود اور ان جیسے صورتوں نے مجھے بڑھا کر دیا ہے۔ آپ نے دعا فرمائی تو الحمدللہ امت محفوظ ہے۔ پھر دعا فرمائی اے اللہ میری امت پر کوئی ایسا ظالم بادشاہ مسلط مت کرنا جو میری پوری امت کو ہلاک کر دے۔ کوئی ایسا ظالم بادشاہ مسلط مت کرنا جو میری پوری امت کو ہلاک کر دے، ملک نہیں پوری امت کو ہلاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور ایسے ظالم بادشاہوں سے اجتماعی طور پر پورے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی۔ آج دنیا کے اندر 1.50 ارب مسلمان ہیں، لیکن کہیں مسلمان پریشان ہے تو کہیں مسلمان خوشحال بھی ہے۔ 56-57 مسلم ممالک ہیں تو کہیں مسلمان بہت حفاظت کے اندر ہیں تو کہیں مسلمان پریشان ہے۔ ایک دم ظالم بادشاہ 1.50 ارب مسلمان پہ مسلط نہیں ہے۔ تو یہ سب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے جو اس امت کو ملا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام اپنی امت کے لیے ہمیشہ غم زدہ رہا کرتے تھے، غم زدہ، بے چین، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ دسترخوان پہ کھانا کھاتے، اگر امت کی یاد آتی تو کھانا چھوڑ کر سجدے میں جا کر امت کی مغفرت کی اللہ سے دعائیں کرتے۔ 5-5 گھنٹے 6-6 گھنٹے تنہائی کے اندر، رات کی تاریکی کے اندر اس امت کی ہر فرد کے لیے دعا کرتے، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ ایسا شفیق رسول اور ایسا شفیق نبی نہ کسی امت کو ملا ہے نہ کسی امت کو ملے گا جو ہم امتیوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل میں اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے بیان میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی احسان کو نہیں جتایا، صرف 2 احسان جتائے ہیں۔ ایک میں نے تم کو دین دیا اور ایک میں نے تم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل میں رسول دیا۔ 2 نعمتوں کا احسان اللہ نے اپنے بندوں پر جتایا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، حضرت بیٹھے ہوئے تھے تو جبرائیل امین کا چہرہ اداس تھا، غمگین تھا۔ حضرت نے پوچھا جبرائیل چہرہ اداس غمگین کیا بات ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت میں اللہ کے حکم سے جہنم کے نظارہ دیکھنے گیا تھا، میں اللہ کے حکم سے جہنم کو دیکھنے گیا تھا تو میں نے جہنم کے اندر عجیب ماجرا دیکھا۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل آپ نے کیا ماجرا دیکھا؟ کہا حضرت جہنم کو جو ہے 7 منزلیں ہیں، جہنم کی 7 منزلیں ہیں۔ کسی منزل کے اندر منافق ہوں گے، 7ویں منزل بالکل نیچے منافق ہوں گے، کسی میں سورج کو پوجنے والے ہوں گے، کسی میں آگ کو پوجنے والے ہوں گے،
کسی میں پتھروں کو خدا سمجھنے والے ہوں گے اور کسی میں یہودی ہوں گے اور نمبر 2 پر عیسائی ہوں گے۔ پھر جبرائیل خاموش ہو گئے، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل بولتے کیوں نہیں ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا سب سے اوپر منزل میں اور جہنم کے سب سے اوپر وہ مسلمان ہوں گے آپ کے امت کے جو گناہ کیے اور بغیر توبہ کے مر گئے، جو گناہ کیے بغیر توبہ کے مر گئے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے رہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت جو ہے 3 دن تک کسی سے بات چیت نہیں کرتے۔ صحابہ کرام پریشان کہ حضرت بات چیت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ 3 دن ہو گئے کسی سے گفتگو نہیں کرتے، چہرے پر رونے کے اثرات، کافی پریشان۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمت کی کہ آپ نماز پڑھا کر سیدھا اپنے کمرے میں جاتے ہیں اور سجدے میں سر رکھ کے اللہ کے سامنے روتے ہیں، آخر کیا خاص کیفیت ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے آپ کے حجرے مبارک پر اور کنڈی کھٹکھٹائیں۔ کنڈی کھٹکھٹانے کے بعد اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے، واپس آئے تو حضرت عمر سے کہا تم جاؤ، شاید کہ تمہارے سلام پر نبی سلام کا جواب دے دے، تمہارے بات پر نبی تم سے گفتگو کرے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے آپ کے حجرے مبارکہ پر، 3 بار سلام کیا، اندر سے جواب نہیں آیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، واپس ہو گئے۔ تو حضرت سلمان فارسی سے کہا سلمان، خندق کے موقع پر نبی نے تم سے کہا تھا کہ سلمان تو میرے اہل بیت میں سے ہیں، شاید تم جاؤ نبی دروازہ کھول دیں گے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے، سلام کیا، اندر سے سلام کا جواب نہیں آیا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی سے کہا علی تم جاؤ، داماد رسول ہیں، صحابی رسول ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، شاید تمہارے کنڈی کھٹکھٹانے پر سلام کرنے پر نبی سلام کا جواب دے دے اور دروازہ کھول دے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے سمجھدار تھے، جب صدیق اکبر کے سلام پر نبی نے سلام کا جواب نہیں دیا تو نبی پاک علیہ السلام شاید کس سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ سیدھا اپنی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، پوری حقیقت سنائی، پورا ماجرا سنایا، پوری کیفیات سنائی کہ تمہارے ابو جان کسی سے بات نہیں کرتے۔ حضرت ابو بکر گئے، ان کے لیے دروازہ نہیں کھولا گیا، حضرت عمر گئے، ان کے لیے دروازہ نہیں کھولا گیا، حضرت سلمان فارسی گئے، ان کے لیے دروازہ نہیں کھولا گیا، تو مجھ سے کہا گیا، میں نے کہا میرے جانے سے بہتر نبی کی بیٹی کو بھیجتا ہوں، شاید کہ آپ کے ابو جان آپ کی آواز پہ دروازہ کھول دے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا
اپنے ابو جان کے حجرے پر گئی، دروازہ بجایا، سلام کیا۔ اللہ کے محبوب نے دروازہ کھولا، بیٹی کا استقبال کیا۔ بیٹے نے سارے حالات ابو جان سے پوچھی، میرے پیارے ابو جان کیا حالات ہیں؟ آپ 3 دن سے کسی سے بات نہیں کرتے، آپ کے مبارک چہرے پر آنسو کے اثرات ہیں، چہرہ آپ کا غمگین ہے، اداس ہے، آپ پریشان حال ہیں، بتائیے کیا بات ہے؟ تب اللہ کے محبوب نے بیٹی فاطمہ الزہرا سے کہا، بیٹی 3 دن پہلے جبرائیل میرے پاس آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ محبوب میں جہنم کے اندر گیا، جہنم کے 7 منزلیں ہیں، کسی کے اندر منافق رہیں گے، کسی میں آگ کو پوجنے والے رہیں گے، کسی میں سورج کو پوجنے والے رہیں گے، کسی میں پتھروں کو ماننے والے رہیں گے، اور کسی میں یہودی رہیں گے، اور کسی میں عیسائی رہیں گے، اور جو سب سے آخر اوپر کا منزل ہے، جبرائیل نے کہا آپ کی امت کے وہ لوگ جو مسلمان ہیں، گناہ کیے بغیر توبہ کے مر گئے، وہ بھی جہنم کے سب سے پہلے منزل کے اندر رہیں گے۔ فاطمہ میں 3 دن سے اللہ کے سامنے ان کی مغفرت کی دعائیں کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہے کہ میں نے دیکھا میرے والد محترم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، رو رو کر دعا کر رہے ہیں، اللہ آپ وحی کو نازل کیجئے، مجھے بشارت سنائیے، مجھے خوشخبری دیجئے، آپ میری امت کے بارے میں کیا فیصلہ کرنے والے ہیں؟ جبرائیل تشریف لائیں اور کہا محبوب اللہ نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب اللہ آپ کو اتنا دیں گا، اللہ آپ کو اتنا عطا کریں گا کہ آپ بس بس کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ آپ کو اتنا دیں گا، اللہ آپ کو اتنا دیں گا کہ آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ اندازہ کرو، اللہ کہتے آدم مجھے راضی کرو، نوح مجھے راضی کرو، ابراہیم مجھے راضی کرو، موسیٰ کلیم اللہ مجھے راضی کرو، عیسیٰ ذبیح اللہ مجھے راضی کرو، یوسف یعقوب یوشع مجھے راضی کرو، اور جب اپنے محبوب کی باری آئی اللہ کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب اللہ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کرو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس امت کے لیے کتنے فکر مند تھے۔ 3 دن تک فاطمہ کے واسطے نہیں روئے، 3 دن تک ام کلثوم کے واسطے نہیں روئے، 3 دن تک رقیہ زینب کے واسطے نہیں روئے، 3 دن تک روئے ہیں میرے آپ کے قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کے واسطے کہ اللہ ان کی مغفرت فرما۔ تو مجھے بتائیے دنیا کے اندر کوئی ماں ایسی نہیں گزری جو 5 گھنٹے بیٹے کے واسطے روئی ہو، کوئی باپ ایسا نہیں جو 5 گھنٹے بیٹے کے واسطے رویا ہو۔ ہاں ایک شخصیت ہے جن کو دنیا جانتی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، جو اپنی امت کے لیے مینا کے میدان میں اونٹنی پر بیٹھ کر 5 سے 6 گھنٹے یہی دعا کر رہے تھے، اللہ میری امت کو معاف فرما۔ جس نبی کے اتنے احسانات ہمارے اوپر، جو نبی ہمارے ساتھ میں اتنا رو کر گیا ہو، کیا اس امت کے لوگوں کو چاہیے کہ اس نبی کی زندگی پر چلیں، اس نبی کے طریقے پر اس نبی کے طریقے پر چلنے میں اپنی سعادت مندی سمجھیں؟ دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا سے آخری وقت ملک الموت سلام کر کے اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے۔ اندر آنے کی پہلی بار آسمان نے دیکھا ہے ملک الموت اجازت مانگ رہا ہے، حضرت اندر آؤ، کہا جاؤ، کہا آپ کا وقت ہو چکا ہے۔ کہ جبرائیل کیا کروں؟ کہ حضرت
حضرت نے کہا پہلے اللہ سے پوچھ کر آؤ، میرے دنیا سے جانے کے بعد اللہ میری امت کے ساتھ میں کیا سلوک کرے گا؟ جبرائیل گئے پوچھ کر آئے، اللہ نے کہا میرے محبوب سے کہنا ہم آپ کی امت کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کی امت کو سہارا دیں گے۔ پھر جبرائیل سے مشورہ کیا کیا کروں؟ کہ حضرت اللہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کیا زندگی ہے، اللہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اللہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ کہ ملک الموت چلو اپنا کام شروع کرو، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میرے امت میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن نماز کو مت چھوڑنا، بیوی کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا، غلاموں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا، نوکروں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا، کسی کے ساتھ ناانصافی مت کرنا، کسی کے ساتھ ظلم مت کرنا، تم نماز پڑھنا، قبر کے اندر میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملیں گی۔ یہ ہے زندگی میرے اور آپ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت سلمان فارسی کی روایت، حشر کا میدان ہوگا، سورج سر پر، اور کتابوں میں لکھا ہے سورج کی روشنی، اس کی گرمائی اس دنیا کے گرمائی سے 10 گنا زیادہ ہوں گی، 10 گنا زیادہ۔ سورج سوا نیزے پر ہوگا، سوا نیزہ بہت لمبا نہیں ہوتا ہے، بالکل سر پر سورج ہوگا۔ حشر کا میدان، سارے لوگ پریشان، صرف 7 لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا، عرش کا سایہ صرف 7 بندوں کو ملے گا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ملے گا۔ اللہ کریم ان عظیم بندوں میں ہم سب کا شمار فرمائے، آمین۔ تو ساری انسانیت پریشان۔ ترمذی کی روایت ہے کہ لوگ اپنے پسینے میں ڈوب جائیں گے، بعض لوگ اپنے پسینے میں تیرنا شروع کر دیں گے، یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض لوگ اپنے پسینے میں 70 ہاتھ ڈوب جائیں گے، 70 ہاتھ اپنے پسینے میں ڈوب جائیں گے۔ اور یہ داستان ایک دن کی نہیں ہوں گی، یہ کہانی ہزاروں سال کی ہوں گی، ہزاروں سال کی۔ سارے لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، حضرت آپ تو ہمارے ابا جان ہیں، ساری انسانیت پریشان ہے، سب سورج کی تپش اور سورج کی گرمی سے پریشان حال ہے، سب پسینے میں ڈوب رہے ہیں۔ آپ اللہ کے سامنے التجا فرمائیے، اللہ حساب لے لیں، جس کو جہاں جانا ہے وہاں چلا جائیں گا، لیکن یہ گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان، جنہوں نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو بنایا، جنہوں نے 30 مرتبہ پیدل حج کیے ہیں۔ حضرت آدم وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پیدل 30 حج بیت اللہ کیے ہیں، کعبۃ اللہ کو سب سے پہلے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ وہ کہیں گے اللہ جلال کے عالم میں ہے، میں جلال کے عالم میں اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتا ہوں۔ اتنا بڑا نبی اور پیغمبر کہہ رہا ہے، جس نے 30 حج پیدل کیے ہیں، کعبۃ اللہ کو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، وہ نبی اور پیغمبر کہہ رہا ہے اللہ کے جلال کے سامنے میں کھڑے نہیں ہو سکتا ہوں۔ تم ایک کام کرو، نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، جن کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ نبی اور رسول ہیں، جس وقت وہ تھے اس وقت پورے دنیا کے اندر آپ کی رسالت تھی۔ سارے لوگ جائیں گے، آپ آدم ثانی ہیں، خدا کے واسطے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ حساب کو شروع کر دیں، جس کو جہاں جانا ہے وہاں چلا جائیں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ کے جلال کے سامنے میں کھڑے نہیں ہو سکتا، تم جاؤ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس، وہ اللہ کے دوست ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں،
وہ اللہ کے دوست ہے، وہ شاید سفارش کریں اللہ تعالیٰ حساب کو شروع کر دے۔ تو ساری انسانیت جائیں گی ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت آپ تو اللہ کے دوست ہیں، آپ تو اللہ کے خلیل ہیں، اللہ سے سفارش کیجئے کہ اللہ پاک حساب کو شروع کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اللہ جلال کے عالم کے اندر ہیں، میں اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا ربی نفسی نفسی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں کسی کا سوال نہیں کرتا ہوں۔ اتنا خطرناک دن ہوگا حشر کا۔ تو وہ کہیں گے تم جاؤ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس، وہ تو اللہ سے بات کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے لاڈلے نبی اور پیغمبر ہیں، وہ اللہ کے چہتے رسول ہیں، وہ تو اللہ سے ضد کرنے والے پیغمبر ہیں۔ حضور نے فرمایا نبیوں کے اندر ایک نبی ہے موسیٰ علیہ السلام جو اللہ سے ضد کیا کرتے تھے، ضد اللہ سے، اتنی چاہت تھی ان کو اللہ پاک سے۔ تم جا موسیٰ کلیم اللہ کے پاس، وہ شاید سفارش کر دیں، وہ تو اللہ سے بات کرنے والے نبی اور پیغمبر ہیں۔ ساری انسانیت اربہ ارب انسان، خربہ خرب انسان جائیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ آپ تو کلیم اللہ ہیں، آپ تو اللہ کے کلیم ہیں، آپ تو اللہ کے چہتے رسول اور پیغمبر ہیں، سفارش فرمائیے اللہ حساب کو شروع کر دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے ارے بھائی اللہ جلال کے عالم کے اندر ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتا ہوں۔ وہ کہیں گے میں تم کو ایک نام بتاتا ہوں، شاید وہ سفارش کر دیں۔ لوگ کہیں گے کون؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ تم عیسیٰ کے پاس، روح اللہ، وہ تو اللہ کے قدرت سے پیدا ہوئے ہیں، شاید وہ سفارش کر دیں اللہ تعالیٰ حساب کو شروع کر دے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ جن کو اللہ نے بغیر باپ کے اپنے قدرت سے پیدا کیا تھا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، وہ اپنے بادشاہت کے اندر اکیلے ہیں اور ان کا اختیار ہر چیز پر ہے۔ جیسے انہوں نے آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا، ایسے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے۔ جاؤ تم، وہ تو روح اللہ ہے، وہ شاید سفارش کر دیں۔ ساری انسانیت اربہ ارب خربہ خرب جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ آپ تو روح اللہ ہے، آپ تو اللہ کے چہتے رسول ہیں، آپ سفارش فرمائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، میری قوم نے مجھے اور میری ماں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا تھا، میں ہمت نہیں کر سکتا ہوں کہ اللہ کے جلال کے سامنے کھڑا رہو۔ پورے حشر کے میدان کے اندر آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہوگا، ایک ہی لفظ ہوگا، یا ربی نفسی نفسی، اے اللہ ہم کو معاف کر دے، ہم امت کا سوال نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں باپ آزر کا سوال نہیں کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے اے اللہ مجھے معاف کر دے، بیٹے کنعان کا میں سوال نہیں کرتا ہوں۔ اور دیگر انبیاء علیہ السلام سب کی زبان پر ایک ہی لفظ، یا ربی نفسی نفسی، اے اللہ ہم کو معاف کر دے، امت کا سوال نہیں کرتے ہیں۔ حشر کے میدان کے اندر ایک طرف سے آواز آئیں گی، بڑی ایک نا امیدی کے اندر امید بن کر وہ آواز آئیں گی، سارے لوگ دیکھیں گے وہ آواز کیا ہے۔ لوگ سن رہے تھے یا ربی نفسی نفسی، ایک آواز آئیں گی جو کانوں سے ٹکرائیں گی، اربہ ارب خربہ خرب انسان اس آواز کو دیکھیں گے، ادھر متوجہ ہوں گے۔ وہ آواز دینے والا کون ہوگا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے آئیں گے حشر کے میدان کے اندر، یا ربی امتی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف فرما۔
یا ربی امتی امتی، فاطمہ کو معاف فرما، نہیں رقیہ، نہیں زینب، ام کلثوم، امی عائشہ، صفیہ، سلمہ، زینب، نہیں یا ربی امتی امتی، حسن حسین، نہیں یا ربی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف فرما۔ جو نبی اور رسول 23 سال تک روتے روتے اللہ کے پاس چلے گئے، اور حشر کے میدان کے اندر بھی اپنی امت کو یاد کریں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے ہر نبی کے لیے ایک ممبر لگے گا، تمام انبیاء علیہم السلام ممبر پر بیٹھ جائیں گے، لیکن حضرت سے کہا جائے گا آپ بھی بیٹھیے، تو کہیں گے مجھے ڈر لگتا ہے اگر ممبر پر بیٹھ گیا، کہیے ممبر اڑ کر جنت اگر چلا گیا تو میری امت کہاں جائیں گی؟ جب تک میری امت کا ہر فرد جنت میں نہیں جاتا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہیں جاؤں گا۔ کتنی وفا کی ہے آپ نے اپنی امت کے ساتھ میں، اندازہ کرو۔ حشر کا دین تو وہ ہوگا جس کو قرآن نے کہا باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، ماں بیٹی کی نہیں ہوں گی، بھائی باپ کا نہیں ہوگا، اور باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، جس کا تذکرہ سورہ عبس کے اندر موجود ہے۔ لیکن حضرت اپنی امت کے لیے فکر مند ہوں گے کہ اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر خاص تجلی فرمائیں گے اور آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے، جس کا اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے کہا اذان کے بعد تم دعا پڑھو، میں محمد الرسول اللہ حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے تمہاری شفاعت کروں گا۔ مقام محمود الذی، اے اللہ ہمارے محبوب کو مقام محمود عطا فرما، وعدتہ، جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے، انک لا تخلف المیعاد، اور اللہ آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ مجھ کو مقام دیں گا، مقام محمود جو اللہ نے بنایا تھا اپنے خاص بندے کے لیے، مجھے امید ہے اللہ وہ مجھے دیں گا، اور میں وہاں جا کر ایسا لمبا سجدہ کروں گا، ایسا لمبا سجدہ کروں گا، اور سجدے کے اندر اللہ تعالیٰ میرے ذہن کے اندر اپنی وہ تعریف ڈالیں گے، ایسے تعریف آج تک کسی نے اللہ کی نہ کی ہوں گی جو تعریف میں سجدے کی حالت میں اللہ کی کروں گا۔ پھر اللہ کہیں گے ارفع رأسک یا محمد واشفع تشفع، میرے محبوب سر کو اٹھائیے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو حضور پاک علیہ السلام کہیں گے اللہ حساب شروع کر دیجئے اور مجھے شفاعت کا حق دیجئے۔ تو اللہ کہیں گے ٹھیک ہے، ہم نے حساب کو شروع کر دیا، آپ اپنی امت کو پیش کرو۔ اللہ بڑے جلال کے عالم میں، بڑے غصے کے عالم میں، میرے محبوب اپنی امت کو پیش کرو۔ تو حضور پاک علیہ السلام سب سے پہلے حضرت ابوبکر کو پیش کریں گے، دنیا کا سب سے نیک انسان، نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان۔ جب ان کو پیش کریں گے، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی تجلی سب کے لیے عام ہے، لیکن ابوبکر صدیق وہ شخص ہیں کہ اللہ کی تجلی ان کے لیے خاص ہوں گی۔ اور روایت میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب قبر سے اٹھیں گے، اللہ ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے یا اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے۔ دنیا کا سب سے نیک انسان نبیوں کے بعد، سب سے کامل انسان نبیوں کے بعد، جب اللہ کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق کو پیش کیا جائے گا تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میرے محبوب کا یار غار ہیں، غصہ ٹھنڈا، پیش کرو میرے محبوب اپنی امت کو۔ تو حضرت کہیں عمر تم جاؤ، کہ حضرت میں، کہ تم جاؤ۔
جیسے حضرت عمر کو پیش کیا جائیں گے اللہ کے سامنے، اللہ خود کہیں گے السلام علیکہ یا عمر، اے عمر تجھ پہ اللہ کی سلامتی ہو۔ اللہ کا غصہ اور ٹھنڈا ہو جائے گا کہ محبوب اور پیش کرو، تو اللہ کے محبوب حضرت عثمان کو پیش کریں گے، جاؤ عثمان تم اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے، تو اللہ کا غصہ اور ٹھنڈا ہو جائے گا، تو اللہ کریم کہیں گے میرے محبوب اور پیش کرو، تو حضرت علی کو پیش کیا جائیں گا۔ جیسے حضرت علی جائیں گے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اللہ جلال کے عالم میں تھے جمال کے عالم میں آ جائیں گے، غصے میں تھے ناراض تھے راضی ہو جائیں گے، اور اللہ جمال میں آئیں گے، ایسے جمال میں آئیں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان بھی یہ سمجھیں گا کہ شاید آج میری مغفرت ہو جائیں گی، میرے محبوب آپ شفاعت کرو اپنی امت کی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ اللہ کرے ہم جیسے گنہگار بھی اپنے محبوب کی شفاعت میں شامل ہو جائیں۔ اعمال تو ایسے نہیں ہے، محبوب کی شفاعت کی امید لگی ہوئی ہے کہ اللہ کریم ہم جیسے گنہگاروں کو بھی آپ کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے۔ تو نوجوان بھائیوں اور بزرگان دین، ہمارے محبوب اور ہمارے سر کے تاج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک دنیا میں رہے، نبوت والی زندگی، 63 سال آپ کی زندگی تھی، 23 سال نبوت والی زندگی، لیکن کوئی بتائیں کہ کوئی لمحہ اللہ کے محبوب اپنی امت سے بے خبر رہے، ہمیشہ فکر مند رہیں کہ میری امت جنت کیسے جانے والی بن جائے، اور آخرت کے اندر بھی فکر مند رہیں گے کہ میری امت کو اللہ معاف کر دے۔ آج ہم کو طے کرنا ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں گے، آپ کی سنتوں پر عمل کریں گے، آپ نے جو لباس پسند کیا ہے وہ لباس پہننے کی کوشش کریں گے، اور جو زندگی آپ امت کو دے کر گئے ہیں اس زندگی پر چلنا انشاءاللہ پسند نہیں بلکہ اپنے زندگی کا مقصد بنا لیں گے۔ آج